اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے ہمیں خالص توحید سے آشنائی دی۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جو ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ میں ہم ضمانت بعد از گرفتاری کی بات کریں گے، اور یہ ہارڈنڈ کرمنل کی جو ہے وہ ضمانت کی بات ہوگی۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، قانون کے طلباء کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، جرنلسٹ کے لیے، کہ جو ہارڈنڈ کرمنل ہے اس کی بیل کے حوالے سے کیا میئر اڈاپٹ کی جائیں گے۔ جب بھی ہارڈنڈ یا ڈینجرس کرمنل کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسا مجرم جو کہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ معاشرے کے لیے شدید خطرہ ہے اور وہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایسے مجرموں کے حوالے سے قانون کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے مجرم معاشرے کی سماجی، عمرانی، اخلاقی، معاشی اور مذہبی اقدار کے لیے ہر وقت شدید خطرے کا باعث بنے رہتے ہیں۔ ناظرین، a hardened criminal is someone who is simply hard, like if you ever watch those person shows on and you see those guys covered in tattoos who confined to their cells 23 hours a day because they are so violent they can't be in a population. That is a change if hardened criminal. However, anyone given the chance, sadly the majority of prisoners don't give people chances. یعنی کہ اگر آپ ان کو چانس دیں گے جو ہارڈنڈ کرمنل ہے، یہ عوام کو پھر چانس نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو عام لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص جو کہ ایسے کیس میں ملزم نہ ہو جو کہ ناقابل ضمانت ہو، اگر اس شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا ہو یا کسی پولیس آفیسر نے جو کہ تھانے کا انچارج ہو نے گرفتار کیا ہو، ایسے شخص کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ملزم جس پر قتل کا الزام ہو اور اس جرم کی سزا موت ہو اور اس کو گرفتار ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہو اور اس کا ٹرائل ابھی تک مکمل نہ ہوا ہو، ایسے شخص جس کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہو اور وہ ملزم مسلسل 2 سال سے زائد عرصے تک جیل میں ہو اور ابھی تک اس کے کیس کا ٹرائل مکمل نہ ہوا ہو، تو اس کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا جا سکتا ہے۔ اگر ملزم کے کیس کی تفتیش کسی بھی سطح پر اور کوئی بھی وجہ نہ ہو کہ یقین کیا نہ جا سکے کہ ملزم سے ایسا جرم سرزد ہوا ہے جو کہ ناقابل ضمانت ہو یا ابھی تک ٹرائل مکمل نہ ہوا ہو یا کیس کی مزید تفتیش ہونا باقی ہو، تو اس کی ضمانت ہو سکتی ہے اگر کسی وقت بھی کسی ملزم کا ٹرائل ناقابل ضمانت کیس میں ہوا ہو اور ابھی تک فیصلہ نہ آیا ہو اور یہ بات قرینہ کراس ہو کہ ملزم قصوروار ثابت نہیں ہو سکے گا، تو ایسے ملزم کی بھی ضمانت لی جا سکتی ہے۔ یہ بات جناب ہم کر رہے ہیں کہ ٹرائل لیٹ ہو گیا ہے، ابھی کنکلوڈ نہیں ہو رہا، بندہ اندر پڑا سڑ رہا ہے، تو اس کی آپ ضمانت لے سکتے ہیں۔ جگت رام بنام ریاست 1997 SMER 36 کے مطابق آرڈر 4 آف 1979 کے تحت مذکورہ کیس میں ملزم پہلے سے بھی کسی مقدمے میں ملوث نہ ہے اور نہ کسی جرم کی سرگرمی میں پہلے سے ملوث رہا ہے، اس لیے خطرناک مجرم کی صف میں نہیں گردانا جا سکتا۔ اس حوالے سے صرف فیکٹ یہ ہے کہ ملزم سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے جو کہ مبینہ طور پر وہ گدھا گاڑی پر لے جا رہا تھا، اس بنا پر ملزم کو سخت گیر یا خطرناک ملزم نہیں گردانا جا سکتا۔
جو مبینہ جرم ہوا ہے اس کی سزا عمر قید ہے۔ ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل قریب میں ٹرائل کے مکمل ہونے کی امید ہے۔ ملزم کو قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپیل کی اجازت کی پٹیشن کو اپیل میں بدل دیا جاتا ہے، جس کی اجازت دی جا چکی ہے اور ملزم کی ضمانت بھی لی جاتی ہے۔ مذکورہ مقدمہ کی سماعت 8 اگست 1995 کو سلیم اختر صاحب جسٹس اور سعید الزمان صدیقی صاحب جسٹس اس کیس میں تھے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ لکھتے ہوئے لکھا کہ پٹیشنر نے سندھ ہائی کورٹ کے 2/5/1995 کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی اجازت مانگی ہے، جس فیصلے ملزم کی ضمانت 3 پروویزو سیکشن 497 سب سیکشن 1 CRPC کے تحت نہیں دی گئی۔ ملزم خطرناک مجرموں کی صف میں شامل ہے۔ ہم نے اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو 1/8/1995 کو نوٹس جاری کی اور پٹیشنر اور سرکار کے وکیل صاحبان کا موقف سننے کے بعد اس پٹیشن کو اپیل میں بدل دیا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ پٹیشنر 9/9/1993 کو حدود آرڈر کے آرٹیکل کے مطابق تحت مبینہ طور پر 25 کلو گرام ہیروئن کو گدھا گاڑی پر لے جانے کے جرم میں گرفتار ہوا۔ پٹیشنر نے ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواست اس بنا پر دائر کی کہ پٹیشنر 1 سال سے زائد عرصہ سے جیل میں ہے اور ابھی تک کیس کا فیصلہ نہ ہو پایا، جو کہ ٹرائل کورٹ نے 22/9/1994 کو مسترد کر دی۔ بعض پٹیشنر نے ہائی کورٹ میں رسائی حاصل کی، لیکن وہاں بھی اس کی درخواست ضمانت رد کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے 3rd پروویزو سب سیکشن 1 آف سیکشن 497 CRPC کے تحت اس بنا پر درخواست ضمانت رد کی کہ ملزم نے دن کے وقت ہیروئن کو لے جا کر خود کو خطرناک اور سخت گیر کرمنل ثابت کیا ہے، اس لیے اس کی ضمانت نہیں لی گئی۔ ناظرین کرام، آنریبل سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ فاضل ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس بات کو بھی فیصلے کے دوران مد نظر رکھا کہ ہیروئن لے جانے کے جرم کی سزا ملزم کی قید کے دوران بڑھا دی گئی ہے اور ایک ترمیم کے تحت جو ہے اسے جو ہے اب سزائے موت کر دیا گیا۔ ابھی وہ ملزم قید ہی تھا تو اس دوران قانون میں امینڈ کر کے اسے سزائے موت کر دیا گیا۔ ناظرین، درخواست گزار کے فاضل وکیل نے کہا کہ درخواست گزار کبھی بھی کسی مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہیں رہا اور یہ ریکارڈ بات ثابت کرتا ہے کہ نہ ہی درخواست گزار کے خلاف کوئی بھی کرمنل کیس زیر سماعت ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے مزید یہ کہا کہ کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے اس انداز میں یہ جرم کیا ہے جس سے وہ ہارڈن کرمنل یا خطرناک مجرم گردانا جا سکتا ہے۔ آخر میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار 9/9/1993 کو گرفتار ہوا تھا اور چند دنوں کے بعد اسے گرفتار کیے جانے کا عرصہ 2 سال ہو جائے گا اور 11 گواہان میں سے صرف 2 گواہان کی گواہی عدالت نے ابھی تک لی ہے۔ ملزم کی طرف سے ضمانت پر رہائی اس کا اس بنا پر حق ہے کہ کیس کا فیصلہ ہونے میں تاخیر ہے۔ ضمانت پر رہائی کی مخالفت صرف اس بنا پر کی جا سکتی ہے کہ کیس کے ٹرائل کے فیصلے میں کسی طرح ملزم یا اس کی اماں پر کوئی اور شخص حائل ہے۔ اس بنا پر بھی ملزم کی ضمانت پر رہائی نہیں دی جا سکتی، بے شک 2 سال میں ٹرائل مکمل نہ بھی ہوا ہو۔ اگر ملزم پہلے سے ایسے مقدمے میں سزا یافتہ ہو جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو، یا عدالت کی رائے میں ملزم کو ہارڈن کرمنل، خطرناک کرمنل یا دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 497 ایک CRPC کے تحت ضمانت اس وقت منسوخ کی جا سکتی ہے جب مقدمے کا ٹرائل مقررہ 2 سال میں مکمل نہ ہو یا پہلے سے عدالت کی طرف سے اسے ایسے مقدمے میں گناہ گار قرار دیا گیا ہو جس جرم کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو، یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم ہارڈن کرمنل ہے، خطرناک ہے، دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے۔ یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ نے ریفرنس دیا کہ محمد حنیف بنام سرکار PLD 1986 کراچی 437 کے مطابق ملزم کو ہارڈن کرمنل، خطرناک کرمنل یا دہشت گردی میں ملوث پایا جانا قرار دیا۔ عدالت کی طرف سے ان شواہد کی بنا پر
جو کہ بیل اپلیکیشن کی صورت میں عدالت کے سامنے فائنڈنگز آئیں یا دیگر طریقوں سے عدالت کے علم میں ایسی فائنڈنگز آتی ہیں، اس کیس میں ملزم کو پینڈنگ مقدمات میں ہارڈنڈ کرمنل قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ملزم نے اپنی سگی بہن کی بیٹی کو ریپ کیا ہے۔ اس بنا پر فورتھ پروویزو آف سیکشن 97(1) CRPC کے تحت عدالت نے ضمانت کو ڈکلائن کیا تھا۔ جلال بنام اللہ یار کیس 1993 SMER 525 کے مطابق اس عدالت نے لیو گرانٹ کی تھی، یعنی اجازت دے دی تھی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایسا کیا تھا۔ اس کیس میں عدالت نے ملزم کو ہارڈنڈ اور خطرناک کرمنل قرار دیا تھا۔ حالانکہ ملزم نے 2 افراد کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا، اس عدالت نے آخرکار اپیل ڈسمس کر دی تھی اور ہائی کورٹ کے ضمانت لیے جانے کے فیصلے 3 پروویزو سیکشن 1(497) CRPC کو برقرار رکھا تھا، کیونکہ مقدمے کے شواہد یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ ملزم ہارڈنڈ کرمنل یا خطرناک کرمنل ہے۔ اگرچہ ملزم نے 2 افراد کو قتل کیا تھا، لیکن ملزم سے ایسا صرف ایک گولی چلنے سے ہوا۔ FIR سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ملزم کرمنل فطرت کا مالک ہے اور وہ کسی اور جرم میں بھی پہلے سے شریک ہے۔ اب آنریبل سپریم کورٹ لکھتی ہے، اس وقت جو کیس ہمارے سامنے ہے اس سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ ملزم پہلے سے سزا یافتہ نہیں ہے، یعنی ہسٹری شیٹر نہیں ہے، نہ ہی اس کے خلاف کسی کیس میں کہیں پراسیکیوشن ہوئی ہے، کوئی اس کے خلاف کبھی کوئی کیس نہیں چلا۔ صرف یہ الزام ملزم پر کہ ملزم دن کی روشنی میں گدھا گاڑی پر ہیروین لے جا رہا تھا، اس سے یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ملزم ہارڈنڈ کرمنل یا خطرناک مجرم ہے۔ ایسا کوئی مواد بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ملزم ہارڈنڈ کرمنل یا خطرناک ملزم کی صف میں شامل ہے۔ جس جرم میں ملزم جیل میں ہے اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے، اور ملزم 1 سال سے زائد عرصے سے قید میں ہے اور مستقبل قریب میں ٹرائل مکمل ہونے کا بھی امکان نہیں۔ FIR کے مطابق 11 گواہان میں سے صرف 2 کی گواہی منظور ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، ملزم کی درخواست منظور کرتے ہوئے درخواست گزار کا ٹرائل مکمل نہ ہونے کی بنا پر ضمانت منظور کی گئی اور درخواست ضمانت کو 2 لاکھ کی شورٹی پر ضمانت دے دی گئی۔ اس مقدمہ میں عدالت عظمیٰ نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور وجہ اس میں یہ بیان کی کہ یہ درست ہے کہ ملزم کو ہارڈنڈ کرمنل کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا ثابت نہیں ہو پایا اور مقدمے کا ٹرائل بھی نہیں مکمل ہوا، اور ملزم کو بھی اس مقدمے میں سزا ابھی تک نہیں ہوئی۔ ناظرین اکرام، ہارڈنڈ کرمنل کو ڈیفینیٹلی بیل نہیں دی جاتی، لیکن ہارڈنڈ کرمنل قرار کس کو دیا جا سکتا ہے؟ نہ تو وہ اس کیس میں یہ ثابت ہوا کہ وہ پہلے سے بھی اس کے اوپر کوئی کیس ہے، کوئی پراسیکیوشن ہوئی ہے یا کوئی ایسی سزا اس کو پہلے ہو چکی ہے جو کہ یا اس نے ایسا کوئی آفینس کیا ہے، کوئی اس کے متعلق نہیں ہے۔ دن کی روشنی میں وہ ہیروین ایک گدھا گاڑی پر لے کے جا رہا تھا، اس بنا پر عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اسے ہارڈنڈ کرمنل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملزم ابھی قید میں تھا، پہلے سزائے عمر قید ہوتی تھی، لیکن اس جرم کی سزا بھی سزائے موت کر دی گئی۔ بہرحال ہارڈنڈ کرمنل کی حوالے سے یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین اکرام، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔